بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، تم آج جو مانگو گے اور وہ میرے پاس ہوا تو میں ضرور تمہیں دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے عرض کی، میں آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس عداوت میں آپ سے دشمنی رکھی، جو قدم اس عداوت میں چلا، جس بھی مقام پر آپ سے لڑائی کی، آپ کے بارے میں جو بات آپ کے سامنے یا غیر موجودگی میں کہی، آپ ان سب باتوں میں میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، اکرمہ نے جس عداوت میں ہم سے دشمنی کی، جو قدم اس عداوت میں تیرے نور کو بجھانے کے لیے چلا، ان سب کو معاف کر دے، اور میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں جو بات میرے بارے میں کہی تو اکرمہ کی ہر اس خطا کو معاف کر دے۔ یہ کلمات سن کر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں خوش ہوں۔ ایمان لانے کا دلچسپ واقعہ۔ محترم ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں جھوٹے معبود بناتے اور انہیں بیچا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک اللہ پر ایمان لانے کا خیال کیسے پیدا ہوا، اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر مکہ چھوڑ دیا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہو۔ پھر آپ سمندر کے کنارے آئے اور اپنا سامان کشتی میں رکھ دیا۔ کسی نے آپ کو سمجھایا کہ آپ ہمارے اور اس شہر کے سردار ہیں، اب ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہ مانی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں آپ کی زوجہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے لیے بارگاہ رسالت سے امان یعنی قید اور قتل کیے جانے سے پناہ اور حفاظت طلب کر لی، لیکن آپ کو امان ملنے کا پتہ نہ چل پایا۔ سمندر میں آپ نے ایک تختی دیکھی۔ آپ سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک تختی پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اسے پڑھ کر آپ مکہ واپس آ گئے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر جب کشتی کھلے سمندر میں پہنچی، تیز ہوا سے ڈولنے لگی تو ملا نے کشتی والوں سے کہا، ایک خدا کے ہو جاؤ، بے شک تمہارے جھوٹے معبود تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ سن کر کہا، اگر ایک معبود برحق ہی یہاں سمندر میں نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں بھی کوئی دوسرا نجات نہیں دے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں سب لوگ اللہ کو پکارنے لگے اور مدد مانگنے لگے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا، یہاں تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ کہا، یہ تو محمد عربی کا خدا ہے جس کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں، تم لوگ مجھے واپس ان کی طرف لے جاؤ۔ ساحل پر پہنچے تو زوجہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایمان ملنے کی خوشخبری سنا دی۔ خوش آمدید۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے۔ اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں سخت جملہ نہ کہنا کہ اس سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ حجر اقدس کے دروازے پر پہنچے تو نبی کریم خوشی سے کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات کہے، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات بھی کہے، میں نے جس قدر مال راہ خدا میں رکاوٹ ڈالنے میں خرچ کیا، اب اس سے دوگنا راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ جتنا راہ خدا کے خلاف لڑا، اب اس کا دوگنا راہ خدا میں لڑوں گا۔ کلام الہی سے محبت۔ آپ کو کلام الہی سے اتنی شدید محبت ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے، کبھی چہرے پر رکھتے اور روتے ہوئے کہتے جاتے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سن 10 ہجری میں قبیلہ حوازن کے صدقات جمع کرنے کی ذمہ داری عطا کی تھی۔ مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ ایک جنگ کی تیاری ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا معائنہ کرنے تشریف لے آئے۔ ایک خیمے پر نظر پڑی جس کے آس پاس 8 گھوڑے، متعدد نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب گئے تو خیمے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
حضرت ابو بکر نے سلام کیا اور دعا دی، پھر جنگ کے اخراجات کے لیے کچھ رقم دینی چاہیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس 2000 دینار ہیں۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ شہادت، ایک قول کے مطابق آپ کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی جو کہ اردن میں لڑی گئی۔ ماہ رجب 15 ہجری، جنگ یرموک میں کئی صحابہ شدید زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں صحابی رسول حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ پانی پیش کیا گیا تو انہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی نظر آئے۔ انہوں نے پانی پیے بغیر فرمایا پانی اکرمہ کو دو۔ آپ نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی دیکھا تو پانی پیے بغیر فرمایا پانی انہیں دے دو۔ پانی ابھی حضرت عیاش کے پاس پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ جو تینوں معزز صحابہ پانی پیے بغیر ہی شہید ہو گئے۔ ان کے مزار مبارک اردن کے علاقے اجنون میں ہیں۔